بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد کے آبادی کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو اس کی تعمیر کا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو مٹی گارے سے جو چیزیں بنتی ہیں اس کی تعمیر کا حصہ ہے۔ قرآن مجید میں جن لوگوں کی مدح کی گئی ہے کہ وہ مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں، اسی تعمیر سے دو قسم کی چیزیں ہیں۔ ایک اس کی مادی تعمیر ہے، ایک اس کی روحانی تعمیر ہے۔ اور اصل چیز مادی روحانی تعمیر ہوتی ہے، معنوی تعمیر ہوتی ہے۔ یہ ظاہری تعمیرات یہ اس کے لیے ایک ذریعہ ہے، جس طرح انسان کا جسم ایک ذریعہ ہے اعمال ہاتھ پاؤں کام کرنے کی۔ باقی اصل چیز تو وہ ہے جو انسان جس کی جذبات ہوتے ہیں، جس کی ارادے ہوتے ہیں، جس کے وہ کردار ہوتے ہیں، وہی ہوتا ہے۔ تو اگر بہت بڑی مسجد ہو، بہت بڑی مسجد ہو، بہت شاندار مسجد ہو، اگر اس میں اللہ تعالیٰ کی یاد نہ ہو، اس کی وہ اعمال سے آباد نہ ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ دبئی میں ہم گئے، حضرت آپ کو شاید آپ تو نہیں گیا، وہاں ابوظبی میں ایک مسجد بنائی گئی تھی جس میں اعمال کا تو نام ہی نہیں تھا۔ بہت شاندار مسجد بنائی ہے، لوگ جہاں جا کر وہاں کیمرے لے جاتے ہیں۔ تو وہاں مسجد سے ثواب کی بجائے عذاب کی وہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غضب کا سبب نہ بنے۔ ہمیشہ مسجد کو اعمال سے آباد رکھیں، چھپر ہو اعمال سے آباد ہو۔ یہ جو اتنی بڑی آبادی بن گئی، آپ کو معلوم ہے کہ یہ چھپر تھی۔ ہم یہاں سیٹ لگاتے تھے، پانی میں لگاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چھپر میں نماز پڑھی۔ وہ جب نماز پڑھتے تھے، اب تو بڑی رونقی بن گئی وہاں، یہ رونقی پہلے نہیں تھی۔ یہاں پہلے لوگ سجدے پانی میں لگاتے تھے، اور یہاں بھی منظر ہم نے دیکھا تھا کہ ہم پانی میں سجدے لگاتے تھے، مٹی میں لت پت ہوتے تھے، اور بارش بھی ہوتی تھی اور ہم بھی وہاں اندر ہوتے تھے۔ لیکن ان اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اتنی بڑی آبادی بنا دی۔ کس کی ضرورت ہے؟ میرے بندوں کو ضرورت ہے، ہمارے وہ اس کی سہولت ہو، اس سہولت کے پیش اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آپ کی پر رحم فرمایا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آپ پر کرم فرمایا۔ اب ہم ایسی مسجد میں بیٹھے ہیں کہ شاید اس پوری علاقے میں تو کیا پوری پاکستان میں ایسی مسجد نہیں ہے تقریباً۔ میں نہیں دیکھی جس طرح شاندار ہو، لیکن اس وقت اس کی افادیت ہوگی، فائدہ ہوگا کہ جب ہم اس کو اعمال سے آباد کریں۔ یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہم پر کتنا کرم فرمایا کہ اس قدر عظیم مسجد ہمیں نصیب فرمائی۔ اب عظیم نعمت کی عظیم شکر ہوتی ہے کہ ہم اس کو ایسے اعمال سے آباد کریں کہ اس کی رونقوں میں ہم نہ لگیں، بلکہ اس کی معنوی آبادی میں ہم لگ جائیں۔ اور وہ یہی چیزیں زمین محفوظ کرتی ہے۔ کل قیامت کے دن اگر اس مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ کی اللہ کی آوازیں آ رہی ہوں، تلاوتیں ہو رہی ہوں، کوئی اس کونے میں بیٹھا ہے، کوئی اس کونے میں بیٹھا ہے، مختلف اوقات میں آئیں، وقت لگائیں، ایسا نہیں کہ جب بھی نماز پڑھی دوڑیں۔ بازاروں میں
جب ہی ضرورت ختم ہو جائے فوراً چلا جانا چاہیے، اور نمازوں میں مساجد میں اس وقت تک بیٹھنا چاہیے کہ جب تک باہر ضرورت نہ ہو۔ جب انسان کی کیفیت ہوئی، مسلمانوں کی کیفیت، مومن کی کیفیت یہی ہے، جس طرح مچھلی خوش ہوتی ہے کہاں؟ پانی میں، اس طرح وہ خوش ہوتا ہے مسجد کی ماحول میں۔ لیکن مسجد کے ماحول میں تب خوش ہوگا کہ وہاں پانی کی جو وہاں روحانیت کا دریا ہو، وہاں روحانیت کا دریا ہو۔ تو یہ زمین کل بولے گی، یومئذ تحدث اخبارہا، یومئذ تحدث اخبارہا۔ تو جہاں ذکر اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں ذکر جذب ہو جاتا ہے۔ آسمانوں میں، فضاؤں میں بھی، فضاؤں میں تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے کیونکہ آپ کے موبائل ہے، وہ فضاؤں سے چیزیں کھینچتی ہے، اور زمین بھی اس کو محفوظ کرتی ہے، پھر خود بیان کرتی ہے کہ فلان نے مجھ پر اللہ اللہ کہا تھا۔ پھر مسجد کے اندر اللہ اللہ کہنا کہ بڑا ثواب ہے۔ تو مساجد اعمال سے آباد ہوتے ہیں، مساجد اعمال سے بیان ہوتے ہیں، اور اسی سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت محسنین کے قریب ہے، محسنین جو نیکوکار ہوتے ہیں۔ اور میں نے یہ ہم تو کشف تو مجھے نہیں ہوتا، لیکن اس سے ہم نے تجربہ کیا ہے کہ لوگوں کے کہنے کے مطابق جو اہل اللہ ہے، یا جو اس کے دل کے اندر تھوڑی سی بھی الہیت ہو، وہ جب کسی ایسی جگہ پہ جاتا ہے کہ جہاں اللہ اللہ ہو رہا ہے، واقعتاً ہو رہا ہے، واقعتاً، تو وہ اس جگہ میں اس کو کیا وہ سکون ہوتا ہے۔ کئی لوگوں نے کسی بعض جگہوں کے بارے میں فرمایا، مجھے خود کیا پتہ نہیں ہے کہ وہاں ہم آ جائیں تو وہاں بڑا سکون ہوتا ہے، بڑا آرام ہوتا ہے۔ اس میں یہ بھی جگہ بھی شامل ہے، بڑا آرام ہوتا ہے، قلبی سکون ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ آدمی ادھر تک کہ یہ لیٹے ہیں، یہ وہ ہے، یہ چمک دمک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اندر داخل ہوتے ہی انسان کے اندر ایک سکون ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی کشفی تھے، تو وہ جب خربوہ شریف آئے وہ کہتے ہیں کہ فضاؤں میں گونج ہے اللہ کی۔ یہ دادا جان کے زمانے میں وہاں بہت زیادہ ذکر ہوتا تھا، وہاں تو آپ تو لا الہ الا اللہ، وہ اس طرح نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ یہ میں نے کم بولا کیونکہ میں ڈرتا ہوں۔ وہ پہاڑوں کے اوپر سے جب آتے تھے تو وہاں لوگ لا الہ الا اللہ کہتے تھے، بڑی بڑی جماعتیں آتی تھی، مسجد میں تو ہوتی تھی، مسجد میں مجھے خود یاد ہے کہ اس وقت 4-5 یا 2-3 آدمی 4 میں تو ویسے دونوں مل کر ایسے آوازیں پڑھتے کہ اس کی آوازیں ہمارے جو جہاں سے آپ کرما میں داخل ہوتے ہیں وہاں تک جاتی تھی۔ تو وہ کہتے تھے، فرماتے کہ یہاں فضا میں بڑا ذکر ہے۔ تو وہ اس زمانے کا ذکر تھا، دراصل اس زمانے میں بہت زیادہ ذکر کرتے تھے، تو فضاؤں میں ذکر ہوتی ہے۔ تو آپ ایسا کریں کہ اس کی آبادی کی روحانی طور پر، اعمال کے طور سے آپ بات کریں۔ اس کے پہ میں فائدہ بتاتا ہوں آپ کو، فائدہ آپ کو کیا ہوگا۔ اعمال کی آبادی کیا ہے، اس میں آپ یہاں نوافل پڑھیں، آپ یہاں جو معمولات ہیں اس میں شامل ہو جائیں، اس میں کسی معمول سے نہ رہ جائیں۔ صبح کے وقت ذکر ہے۔ اب یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے کہ کسی پر یہ مہربانی ہوتی ہے کہ اس کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ فلاں وقت تم نے کیا کرنا ہے۔ ویسے انسان تو غافل ہے، لیکن کہیں کہ اس وقت دعاؤں میں مشغول ہو جاؤں، یا اس وقت سورۃ یاسین پڑھ لیں جیسے ہمارے سامنے رکھی جاتی ہے، اس وقت سورۃ تبارک الذی پڑھیں، اس وقت سورۃ واقعہ پڑھیں، یا جو بھی معمول ہو، یا ذکر کریں یا تلاوت کریں، ساتھ ہی کوشش کریں کوئی وہاں بیٹھیں اپنی تلاوت کریں، تو یہاں گونج ہوتی کی نمازوں کی،
نہیں وہ ذکر کی، تو اس سے مسجد آباد ہوگی، اس کو آبادی کہتے ہیں، اصل آبادی، اصل آبادی یہی ہے۔ تو اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ تمہارے گھر آباد ہو جائیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ کے گھروں کو آباد کرتا ہے اس کے گھر کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ بگاڑ کی طرف نہیں لے جائے گا، یاد رکھیں اس بات کو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کے رب کے گھر کے آباد کروں اور میرے گھر کو ویران کر دے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ جو تمہارے گھر کی آبادی کرتا ہے تو اس کے گھر کی بیلچہ اٹھا کر اس کو خراب کرو گے؟ قطعاً نہیں خراب کرو گے۔ لیکن اگر تم اس کی گھر کو خراب کرو گے تو تمہارے گھر پہ حملہ کرے گا پھر۔ اب ہمارے دستور بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ تو غیور ذات ہے، آپ اس کی گھر کی آباد رکھیں، اس کی صفائی کا خیال رکھیں، یہ بھی آبادی ہے، کیونکہ صفائی دراصل آپ اللہ تعالیٰ کی گھر کی عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں۔ ایک اس کو بنانا ہے، اس کو ایک صاف رکھنا ہے، یہ صاف رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ تم اس کو صاف رکھو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو صاف رکھے گا۔ آپ اس سے گند اتاریں گے، دور کریں گے، کوئی کیڑا کوڑا ہے، کرکٹ ہے، کوئی چیز ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو پاک کرے گا۔ آپ یہاں ویسے آبادی، یہ جو مادی آبادی کرتے ہیں اس میں بھی اللہ رب العالمین آپ کے گھروں کو آباد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کی حفاظت فرمائے گا کہ میرے گھر کی آبادی کا خیال رکھتا ہے۔ مادی طور پر اگر وہ آپ مادی پر آپ کریں تو اللہ تعالیٰ پر تم کو آباد کرے گا، روحانی طور پر آباد کرے گا، روحانی طور پر تمہارے گھروں کو آباد کرے گا۔ ایک بار فائدہ تو یہ ہوگا تم کو دنیا، پھر دوسری فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ رحمت آپ کے قریب آ جائیں گی۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اور پھر وہاں جو آئے گا اس کو جو فائدہ ملے گا اس میں بھی آپ کا ثواب ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ وہاں وہ آ کر جو سکون پاتا ہے، جو وہ اس آپ کی اعمال کی وجہ سے اس کے اندر جو نورانیت ہوتی ہے، اس نورانیت سے جو مستفید ہوتا ہے، اس کو جو توفیق ملتی ہے، اس میں بھی آپ کو اجر ہوگا۔ قیامت کے دن عجیب مناظر ہوں گے، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو کہتے ہیں یا رب العالمین یہ عمل تو میں نے نہیں کیا ہے۔ مختلف قسم کی ترتیبات ہوں گی وہاں عجیب، تو کوئی کہے کہ یا رب العالمین میں نے تو یہ عمل کئی نہیں کیا ہے۔ اس نے کہا کہ تم کو دیکھ کر دوسروں نے عمل کیا تھا، اب اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا ہے، صرف اس کی کو دیکھا، اس کو شروع ہوا۔ اب اگر آپ یہاں نماز وہاں کوئی نفل پڑھتا ہے، کبھی یہاں ذکر کرتا ہے، کوئی یہاں تلاوت کرتا ہے، کوئی آ جائے، اگر تم باتیں کرتے ہو تو کوئی آ جائے گا، وہی باتوں میں لگ جائے گا۔ اگر تم تلاوت کرتے ہو، ذکر کرتے ہو، تو کیا کرے گا وہاں؟ وہ بھی دیکھ کر تم کو دعوت نہیں دی ہے، کچھ مت کہو، تو تمہارے اعمال کو دیکھ کر عمل کرنے لگے گا، اور آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس نے میں عمل کی وجہ سے عمل کیا۔ کل قیامت کے دن اس کا ثواب بھی تم کو لکھ کر دیا جائے گا کہ آپ اس کے لیے ایک داعی بن گئے، عملی داعی۔ اور پھر جہاں آپ نے ذکر کیا ہے اس کے اندر جو نور ہوتا ہے، جو اندر سکون ہوتا ہے، اس لوگوں کو اس پر آمادہ کریں گے، تو اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ تو اللہ رب العالمین جل جلالہ سے ثواب کما ہوا۔ الحمدللہ کتنے بڑی شکر گزاری ہے۔ میں تو کبھی یقین جان میں کہتا ہوں کہ مجھے یہ دارالایمان میں اس کو یہاں کہیں جگہ مل جائے کہ وہاں دفن ہو جاؤ۔ یقین بڑا دل چاہتا ہے کہ شاہ صاحب سے قریب کہیں مجھے جگہ مل جائے۔ تو یہ میں کبھی کہتا ہوں کہ یار کہنا اچھا ہوگا نہیں ہوگا، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت عظمیٰ دی ہے کہ یہاں شاہ صاحب الحمدللہ حیات ہے۔ وہ زندگی ہمیشہ نہیں رہتی، سب کو مرنا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنی اتنی بڑا مرکز دیا. اور پھر ایک بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آپ نے یہاں اس کا جوہر بنا دیا. اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس مرکز کی وجہ سے تم کو عزت بھی دی ہے. آپ کو جو عزت دیتے ہیں کیوں دیتے ہیں؟ مثلا یہاں منظور ہے، وہاں ہوتے اس کو کوئی عزت نہیں کرتی، یہاں لوگ عزت دیتے ہیں. ویسے بات کو تھوڑا صاف صاف اس لیے کرتا ہوں کہ تم کو آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی جو عزتیں ملی ہیں اس وجہ سے نہیں ملی ہے کہ تمہارے اندر کوئی اپنا کمال ہے. اس مرکز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تم کو عزت دی ہے. یہاں لوگ دیتے ہیں کہ جوار میں رہتے ہیں، یہاں اشاع صاحب کے قریب رہتے ہیں، مرکز دارالایمان تقویٰ میں رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگ تمہاری عزت کرتے ہیں. اسی بات کو اٹھا کر اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ایک بار قریش کو کہا، إِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. قریش کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس گھر کی وجہ سے تم کو عزت ملی ہے. تم سردی میں جاتے ہو، گرمی میں جاتے ہو، تم کو خوف سے امن ہے. کرونا آیا تھا، تمام دنیا پر کیا آنکھیں بند کرتی تھی، کہ وہ ماسکیں لگائی تھی گرمی میں. سردی میں تو ویسے بھی لوگ لگاتے ہیں. آپ کو کسی نے یہی انگلی نہیں دی اٹھائی، کیوں نہیں اٹھائی؟ تمہارے اندر کیا کمال تھا؟ اس گھر کی عزت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تم کو عزت دی، اور تم کو اللہ رب العالمین لوگوں کو مسخر کر دیا. دنیا تو ہے مسخر، لوگوں کو مسخر کیا کہ وہ تم کچھ نہیں کہتے. جب جاتے ہیں مرکز دارالایمان والے آئے ہیں، اس کو کچھ نہ کچھ عزت کرتے ہیں. اب جہاں کربو کا جائیں، اب جب یہاں سے مرکز سے لوگ جاتے ہیں، پشاور سے بہت سے لوگ آتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں اس کی اتنی وہ نہیں ہوتی. وہاں جب کہتے ہیں کہ مرکز سے آیا ہے پھر بڑی عزت کرتے ہیں. تو اس مرکز کی وجہ سے اللہ نے تم کو عزت دی. اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو کہتے ہیں، قریش کو کہتے ہیں کہ تم کو سردی میں گرمی میں اب سفر کرتے ہیں، تم کوئی خوف نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ تم کو یہاں کھانے کو دیتا ہے، پینے کو دیتا ہے، آپ کو ملتا ہے، کھانا کھاتے ہیں، پینا پاتے ہیں. تم بھی آپ بھی کھاتے ہو، آپ ساتھ دوسرے بھی کھاتے ہیں، باہر لوگ آتے ہیں. تو آپ اس کی اتنا لحاظ تو کریں کہ جس گھر کی وجہ سے تم کو عزت ملی ہے، جس شخصیت کی وجہ سے تم کو عزت ملی ہے، کم از کم اس کی قدر تو کریں. اس کی قدر یہی ہے کہ اس کو اعمال سے آباد کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے دلوں کو آباد کرے. یہ میں بہت کبھی کبھی یقین جانے لوگ کہتے ہیں، کل ایک آدمی کا جملہ کسی نے کہا کہ تم کتنے خوش بخت ہو کہ تم فلان کے بیٹے ہو. لیکن یہ خوش بختی اس وقت ہے کہ اس کی باپ کی قدم بقدم چلے. یقیناً شاہ صاحب کی جو ساتھ آپ تعلقات ہے، آپ اس کے ساتھ رہتے ہیں، کوئی اس کا بیٹا ہے، کوئی اس کا بھتیجا ہے، کوئی اس کا وہ دوست ہے، یہاں رہتا ہے، وہ واقعی قابل قدر ہے. لیکن اگر آپ اس وقت قابل قدر ہوں گے خدا کے نزدیک، لوگ تو آپ کی قدر کریں گے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس وقت کم ہوں گے کہ تم اس کی قدم بقدم چلو گے، اس کی وہ جو اس کے اداؤں کو اپنائیں، ان کی عبادات کو اپنائیں. یہاں اس مسجد کی قدر کرو گے تو اللہ رب العالمین جل جلالہ تم کو بہت اٹھائے گا، بہت زیادہ اجر دے گا، اور بہت زیادہ آپ کو نوازے گا. لیکن اگر آپ نے ناقدری کی تو یاد رکھیں تو اس ناقدری کے وبال بھی بہت زیادہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اتنی نعمت نصیب کی. اب میں بتاتا ہوں، مثلا مصعب ہے، اس کو لوگ کیوں عزت کرتے ہیں؟ تھوڑا سا اپنی نظر پر ڈال دیں. اس کے اور بھی بھائی بھی ہوں گے، شہزاد بھائی بھی ہوں گے. شام کو دیکھ مثلا کہتا ہوں، شیرہ جی کو کہتا ہوں، یہ ہمارے ایاز بھائی کو کہتا ہوں، ایاز سرحان شاہ کو کہتا ہوں. اس کو اور لوگ کیوں عزت دیتے ہیں؟ اگر آپ اس کی قدر نہیں کرتے تو تم ناشکر میں ہو جاؤ گے. لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. ولئن کفرتم، اگر تم
نہ شکری کرو گے ان عذاب لشدید، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے اس کی نہ شکری بھی بہت بڑا عذاب ہوتا ہے۔ چھوٹی نعمت کی نہ شکری کرو تو چھوٹا عذاب ہوگا، بڑی نعمت کی نہ قدر کرو گے تو بڑا عذاب ہوگا۔ تو لہٰذا اس مسجد کو اس مرکز کو آباد کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اس کو اعمال سے بھی آباد کرو، اخلاق سے بھی آباد کرو، اور حسن اخلاق سے کہ جو آئے وہ دیکھے کہ واقعی یہ مسلمان ہے، اس نے مسلمانوں کا کردار ادا کیا۔ یہ نہیں کہ شاہ صاحب ادھر ادھر پھر کمزور بھی ہو گیا بیچارہ، آپ اس کو عزت دیں، لوگوں کو آپ عزت دیں، نہیں کہ آپ بھی کیا وہ مہمان آئیں گے اس کو آپ عزت دیں، اور آپ خود اعمال میں مصروف رہیں کہ وہ آپ کو دیکھ کر وہ اعمال میں لگ جائے۔ اگر آپ خود اعمال میں نہیں لگیں گے، ان کو یاد رکھیں جو چند روز کے بعد وہ بھی اعمال سے ہٹ جائیں گے۔ مثلاً یہ آپ لوگ مسجد میں اس وقت آتے ہیں کہ جب بالکل یا ایک رکعت سے رہ جاتے ہو تو کیا دوسروں کے سامنے کیا گیلا کریں گے؟ جب یہاں موجود ہے، یہاں رہتے ہیں، آپ مسجد کی جانے میں کوتاہی کرتے ہو تو یہ مسجد کی آبادی کی بات ہے۔ اگر آپ تو کہتے ہو کہ آپ چلو تجدید گھر میں بھی پڑھی جاتی ہے لیکن یہ مسجد کو آباد کرنے کے لیے کہ اگر مسجد میں آ جاتے یہاں تجدید پڑھتے اور زیادہ اچھا ہوتا، تاکہ مسجد آباد ہو، مرکز آباد ہو، گھروں کو بھی آباد کی، گھروں میں بھی تجدید پڑھ لیں تاکہ بچوں کی عادت ہو جائے، آپ کے گھر والوں کی بات ہو جائے، لیکن مسجدوں کو بھی آباد کریں، مسجد کو۔ تو یہاں چونکہ مرکز ہے، مرکز کی حیثیت سے میں کہتا ہوں، یہ تو ایسی مسجد نہیں ہے کہ اس کو تالا لگتا ہے، تو مرکز ہے، اس میں تو لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، تو اسی لیے آپ کو نماز میں پہلے آنا چاہیے کہ کم از کم 5 منٹ پہلے تم یہاں مسجد میں موجود ہو۔ ان سنتیں پڑھنے کے بعد بھی یہ نہیں کہ سنتیں اس 5 منٹ میں سنتیں پڑھیں، 3 منٹ میں سنتیں پڑھیں، نہیں، یا گھر میں پڑھی ہے تو یہاں آ جاؤ 5 منٹ 3 منٹ پہلے آپ بیٹھ جاؤ، آپ کو کام بھی ہوں گے، واقعی وہ ہے، اور جو اعمال ہوتے ہیں اس سے اٹھیں نہیں، پوری کریں، چاہے خدمت میں ہو وہ بھی اپنے اعمال پوری کریں، چھوٹی سی یاد کریں، یاد بھی پڑھا جاتا ہے، تو اس سے آپ کے اندر برکتیں ہوتی ہیں۔ ہمیشہ خانقاہوں سے برکتیں اس وقت اٹھ جاتی ہے جب وہ اعمال چھوڑتے ہیں، پھر اتفاق پھر اختلاف بھی ہوتا ہے، افتراق انتشار سے آپ تب بچو گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ تم اللہ تعالیٰ کے گھر کے لحاظ کرو گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کے خزانے جمع کرتے اس پر لگاتے، اس کے تم کو کوئی نہیں جوڑ سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت سے، دین کی نعمت تھی، کیا تھی؟ دین کی نعمت تھی، اللہ تعالیٰ کی محبت کی نعمت تھی، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے ساتھ تعلق کی نعمت تھی، اس کی وجہ سے تم کیا الفت بنائی۔ ابھی جو آپ الفتیں دیکھتے ہیں الحمدللہ، یہ شاہ صاحب وجود ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، تو دیر ہمارا اس کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم رکھیں، لیکن مرنا فوت جانا تو ہے دنیا سے، تو آپ کے ہر آدمی ایسا بن جائے کہ وہ آپس میں الفتیں اس کے اندر پیدا ہو، محبتیں پیدا ہو، تو اس وقت ہوگا کہ تم اللہ تعالیٰ سے جڑے رہیں۔ جب اللہ تعالیٰ سے کٹ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تم آپس بھی ٹوٹ جاؤ گے۔ یا آج کل جو انتشار دیکھتے ہو دنیا میں، وہ آپس میں خدا سے نہیں ملے ہیں، اگر خدا سے جڑ جائیں تو سب جڑ جائیں گے آپس میں، تو یہ جڑنا یہ اعمال کی وجہ سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائیں، تعلق نصیب فرمائیں، وآخر دعوانا الحمد للہ العالمین۔